نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو مثلا جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی واقعی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شمار ہوگی۔ محترم ناظرین، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہر دوسرے شخص کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس نے نیت کی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر ہجرت کی جائے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور ایک شخص نے تجارت کی خاطر دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی دنیا یا اس عورت کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت الی اللہ و رسول ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کا معیار بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس نے انسان کے عمل کو قبول کرنا ہے اور بام قبولیت کے بام عروج تک پہنچانا ہے، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی حسیب ذات ہے، لطیف ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے کہ وہ ہر عمل کی نیت کو سمجھتی ہے، اس کے کرائٹیریا کو سمجھتی ہے۔ ہم دنیا کو لاکھ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہوئے ہم بے ایمانی جو کرتے ہیں وہ ہم اللہ کے سامنے تو نہیں چھپا سکتے نا۔ اللہ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتی ہے، جسے اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا ينظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتے، وَأَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کتنا مالدار ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، حسن و جمال بھی وہی دیتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلی کیفیات کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو احساسات ہیں، جو کیفیات ہیں، جو جذبے ہیں، جو احساسات ہیں، جو فکر ہے تمہارے دل کے اندر، جو نیت ہے تمہارے دل کے اندر، اس صدق دل کو دیکھنا چاہتا ہے، اس صداقت قلب کو دیکھنا چاہتا ہے، اس نیت قلب کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے بلکہ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے
قربانیوں کے جانوروں کو اور ان کے گوشت کو اور ان کی جلدوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے دل کی کیفیات پہنچتی ہے، اس تک تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہاری عمل کی خوبصورتی پہنچتی ہے کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس ثواب کی نیت سے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں میں اپنے موضوع کو، کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی اس حدیث کے ذریعے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے راوی ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے، یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی، اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم بھی کر لے گا۔ تب پوچھے گا اللہ میاں تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تو نے جہاد کیا تھا، تو نے اس لیے لڑائی لڑی تھی لأن یقال جری، کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے رستم زماں کہا جائے، تجھے سالار کہا جائے، تجھے جری کہا جائے، فقد قیل، تجھے کہہ دیا گیا، تو نے وہ صلہ دنیا میں حاصل کر لیا، اب میرے پاس لینے کیا آیا ہے؟ ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، منہ کے بل اسے جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص آئے گا، خدا اس سے کہے گا کہ تو نے میرے لیے، میری خوشنودی کے لیے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا اے رب العالمین میں نے تعلیم حاصل کی، دین حاصل کیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو پڑھایا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا قال کذبت ولکنک تعلمت لیقال هو عالم، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے تعلیم حاصل کی تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، تجھے پڑھا لکھا کہیں، جید عالم کہیں، وقرأت القرآن، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا لیقال هو قاری، کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، استاد القرآن کہیں، فقد قیل، اے شخص، اے جھوٹ بولنے والے، تجھے دنیا میں علامہ بھی کہا گیا، تجھے دنیا میں قاری القرآن بھی کہا گیا، لہٰذا جو تیرا من تھا، جو تیری نیت تھی وہ تجھے مل چکی ہے، جو تیری چاہت تھی وہ تجھے دنیا میں مل چکی ہے۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اسے بھی اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، اللہ اسے کہے گا میں نے تجھے مال و زر سے نوازا تھا، تو نے میرے بارے میں، میری چاہت کے لیے، میری رضا کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین میں نے تیری خاطر، تیری رضا کے لیے میں نے خیرات کی تھی، میں نے غریبوں کو نوازا تھا، میں نے اچھے کام کیے تھے۔ اللہ رب العزت فرمایا قال کذبت ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے جھوٹ بولا ہے لیکن تو نے یہ کام اس لیے کیے تھے لوگ تجھے سخی کہیں گے، فقد قیل، وہ تجھے کہہ دیا گیا، وہ تجھے صلہ مل چکا، جو تیری چاہت تھی، لوگ تجھے بڑا سخی کہتے تھے۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ محترم ناظرین، اب یہاں پہ محسوس ہوتا ہے، یہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی نیتوں میں فطور رکھتے ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ شہید ہیں، چاہے وہ سخی ہیں، اپنے سارے اعمال کی بنیاد نیتوں پہ رکھیں۔ آپ کی نیت اگر اس میں فطور ہے، آپ دنیا کی چاہت کے لیے آپ عالم بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے نعرے لگوانے کے لیے، علامہ کہنے کے لیے، اشتہاروں میں نام لکھوانے کے لیے اگر آپ کی چاہت یہ ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں اس عالم کو کوئی حصہ نہیں ملے گا جو ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اس شہید کو اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ملے گا جو خدا کی رضا کی بجائے اپنی ذاتی اقراض و مقاصد کہ لوگ مجھے رستم زماں کہیں گے، مجھے سالار کہیں گے، میرے نغمے بجیں گے، میرے شادیانے بجیں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، سو اسے بھی شہادت کا جو مرتبہ اللہ کے ہاں ملنا تھا وہ شہادت کا مرتبہ نہیں، وہ شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوگا، اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح جو سخی ہوگا، آج آپ بھی اگر سخاوت کرتے ہیں تو دل میں خوف خدا رکھیں، دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ جس ہستی نے ہمیں دولت دی ہے وہ دولت کھینچ بھی سکتا ہے، جس ہستی نے ہمیں حسن و جمال سے نوازا ہے وہ ہمیں بے حسن بھی کر سکتا ہے، جس نے عقل سے نوازا ہے وہ ہماری عقل کو کھینچ بھی سکتا ہے، سلب بھی کر سکتا ہے، جس نے ہمیں آنکھیں دے کر قوت بینائی سے نوازا ہے وہ ہمیں نابینا بھی بنا سکتا ہے، جس نے ہمیں رفتار کی قوت دی ہے وہ ہمیں بے رفتار بھی کر سکتا ہے، جس نے گفتار کی قوت دی ہے وہ بے گفتار بھی کر سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ آسانی سے لے سکتا ہے، اور ہم جو بھی کام کریں اس اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ جب تک ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوں گی، انما الاعمال بالنیات، بالکل اعمال کا دار سوائے بے شک یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ عالم ہے بظاہر جہنم جا رہا ہے، شہید ہے بظاہر جہنم جا رہا ہے، سخی ہے، اچھے کام ہے، اس کے کام تو اچھے ہیں، تینوں اشخاص کے کام اچھے ہیں، لیکن چونکہ جو حسیب ذات ہے وہ دلوں کے راز جانتی ہے، اس نے جو لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں۔ آج میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی غلطی کرتا ہوں، آپ میری غلطی کو اچک لیتے ہیں اور مجھے کومنٹس کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کیا ہے۔ کیمرے سے دیکھا، میں آپ کے سامنے تو نہیں بیٹھا، میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، اور جو اس نے بڑا کیمرہ لگا رکھا ہے اس کے کیمرے غلطی نہیں کر رہے۔ یہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہم افسران سے مل سکتے ہیں، ہم محکمہ جات سے مل سکتے ہیں، ہم بڑی بڑی غداریاں کر سکتے ہیں، چالاکیاں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کے سامنے ہماری چالاکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ جاگ لے گر جاگنا ہے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب